الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں؟ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں؟ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. جن کے دل میں رہتے ہیں وہ کہہ دیں سبحان اللہ. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو. زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو. تمام حضرات ایک مرتبہ نماز بلند پر پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ ہماری عظیم الشان مجلس جو کہ ختم نبوت کے مقدس عنوان سے معنون ہے، آپ حضرات نے مجھ سے قبل اہل علم کے بیانات اس عنوان پر تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائے ہیں. نعت خوان حضرات سے نعتیہ حمدیہ کلام بھی سماعت فرمایا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں تھوڑی سی ذوق والی بات یعنی آپ کے سامنے حضور کی عظمت کا پہلو رکھوں. کیا خیال ہے؟ سماعت فرمائیں گے ماشاءاللہ. ابھی مولانا کہہ رہے تھے آپ جانے عوام جانے، تو میرا خیال ہے فیصلہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے. یا دعا کروا دیں ماشاءاللہ. آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں تو میں ہمارے مولانا عمرے پہ تھے، بھائی عمر صاحب نے رابطہ کیا تو میں نے بتایا تھا کہ عشاء کے بعد جڑا والا میں ایک جگہ بیان ہے تو انشاءاللہ میں 11 بجے تک آؤں گا. مسلسل گاڑی بھگا کے آپ حضرات کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ اتنا سفر کرنے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی اور تھکاوٹ نہیں ہے. جہاں تک آپ کا ذوق چلے گا انشاءاللہ ہماری گفتگو چلے گی. کہو انشاءاللہ. بلا تاخیر
میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے چلا ہوں۔ مختصر سی تمہید باندھوں گا، اس تمہید پہ عنوان دوں گا، اور پھر جہاں تک میرے اللہ نے چاہا اور آپ کے ذوق نے ساتھ دیا اپنے عنوان پہ کلام کروں گا۔ نبی کی عشق و محبت میں ڈوب کے تشریف لانے والوں توجہ رکھنا، اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ خالق کائنات خود اعلان کرتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت، کون سی بڑی نعمت؟ کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر اللہ انسان نہ بناتے، اللہ مجھے اور آپ کو جانور بنا دیتے، اللہ حیوان بنا دیتے، اللہ چرند اور پرند بنا دیتے، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ میرے اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، ہم سب کو انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد پھر اللہ نے کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے دوسری نعمت یہ دی ہے، دوسرا احسان یہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ انسان بنا کے، صاحب ایمان بنا کے، پھر اللہ نے ایک نعمت ایسی دی ہے کہ ساری کائنات کی نعمتیں جمع کر لی جائیں تو مقابلہ دور کی بات ہے۔ یہ نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ نعمت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا سننا، اللہ نے انسان بھی بنایا، اللہ نے صاحب ایمان بھی بنایا، کملی والے کا غلام بھی بنایا۔ اللہ نے کملی والے کا غلام بھی بنایا۔ آپ کا ذوق چاہیے، میں مختصر سی تمہید باندھنے جا رہا ہوں، اس پہ عنوان دوں گا۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، اللہ نے انسان بھی بنایا، صاحب ایمان بھی بنایا، کملی والے کا غلام بھی بنایا۔ اللہ قرآن میں اصول بیان کرتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا مانا؟ اگر میں تمہیں نعمت دوں نا اور تم میری نعمت پہ شکر کرو گے، میں اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اس میں برکتیں عطا کر دوں گا۔ اللہ نے نبی کی غلامی والی نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہر امتی پر اللہ کے نبی کے 5 حق ہیں، اگر ہم ان 5 حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، میں مانتا ہوں ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کوشش سے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ میرے بھائیوں وہ 5 حق کون سے ہیں؟ نمبر 1 عظمت، کیا مانا؟ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ خدا کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی کوئی ذات اور ہستی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دوسرا حق محبت کا ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کی جائے۔ تیسرا حق اطاعت کا ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کے اپنے نبی کی پیروی کی جائے۔ نمبر 4 اپنے نبی کی ذات پہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ نمبر 5 اپنے نبی کے روضے کی زیارت کی جائے۔ تو یہ کتنے حق ہیں؟ یہ 5 حق ہیں۔ کہا اللہ نے ہمیں جو نبی کی غلامی والی نعمت دی ہے، اگر ہم ان 5 حق پہ کوشش کریں گے ان کو ادا کرنے کی، ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کوشش کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اب یہ 5 حق ہیں، اگر میں 5 پہ گفتگو کروں پھر مجھے 1 گھنٹہ نہیں پھر 5 گھنٹے چاہیے۔ میں سب سے پہلے حق پہ جو بنیادی حق ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب بنیادی حق کا کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے عظمت ہے۔ اگر عظمت سمجھ آئے نا تو دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب محبت پیدا ہو جائے پھر اطاعت بھی آسان ہوتی ہے، پھر درود پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، اور جب درود پڑھیں گے صرف روزے کی نہیں، اللہ روزے والے کی بھی زیارت نصیب کر دیں گے۔
تو میرے بھائیوں توجہ رکھنا، سب سے پہلا حق جو ہے وہ عظمت والا ہے۔ تو میں نے مختصر سی تمہید باندھ کے اب میں عنوان دینے چلا ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے ذرا اب میں اس عنوان پہ آغاز کلام کرنے لگا ہوں۔ اس طالب علم کے جملوں پہ غور کرنا، میرے نبی کی عظمت اور شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ یوں تو دنیا میں ہر آدمی نے چاہے ماننے والا ہے چاہے ماننے والا نہیں ہے، چاہے اپنا ہے چاہے پرایا ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہے چاہے کلمے کا انکار کرنے والا ہے، چاہے دوست ہے چاہے دشمن ہے، ہر کسی نے میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور عظمت کو بیان کیوں نہ کرتے؟ اللہ نے اپنے نبی کو عظمت ہی ایسی دی ہے، شان ہی ایسا دیا ہے، مقام ہی ایسا دیا ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساکی، جادو تو وہ جو سر کڑ کے بولے۔ ہر کسی نے میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن یہ جتنے بھی بیان کرنے والے ہیں یہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ میں نے کہا مخلوق کو چھوڑنا، خالق کے دروازے پہ چلتے ہیں، یہ سب کے سب کمزور ہیں۔ میں نے کہا ان کو چھوڑنا، قادر کے دروازے پہ چلتے ہیں، یہ سب کے سب عاجز ہیں۔ میں نے کہا ان کو چھوڑنا، وہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اس کے دروازے پہ چلتے ہیں، یہ سب مخلوق ہیں۔ میں نے کہا ان کو چھوڑنا، خالق کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ میں نے جا کے اپنے اللہ سے پوچھا، اے اللہ بتانا اپنے نبی کو تو نے مقام کیا دیا ہے، اپنے نبی کو شان کیا دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرا مقام یہ ہے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سارے نہیں کہتے، ادھر والے کہتے، ادھر والے نہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں نے کہا تھوڑی سی روٹین بنائیے گا۔ میں عنوان کھولنے لگا ہوں۔ اس عنوان پہ میرے بڑے بڑے اکابرین جو ہیں انہوں نے کلام کیا اور بڑا پیارا کلام کیا ہے، لیکن آج اس طالب علم سے سننا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیسے بلند کیا، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اس نظریے کے ساتھ اس عنوان کو کھولنے لگا ہوں۔ ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر عالم ارواح میں میرا ذکر ہوگا، عالم ارواح میں تیرا ذکر ہوگا، عالم دنیا میں میرا ذکر ہوگا، عالم دنیا میں تیرا ذکر ہوگا، عالم برزخ میں میرا ذکر ہوگا، عالم برزخ میں تیرا ذکر ہوگا، عالم آخرت میں میرا ذکر ہوگا، عالم آخرت میں تیرا ذکر ہوگا، مشرق مغرب میں میرا ذکر ہوگا، مشرق مغرب میں تیرا ذکر ہوگا، شمال جنوب میں میرا ذکر ہوگا، شمال جنوب میں تیرا ذکر ہوگا، آسمان کی بلندیوں پہ میرا ذکر ہوگا، آسمان کی بلندیوں پہ تیرا ذکر ہوگا، زمین کی وسعتوں میں میرا ذکر ہوگا، زمین کی وسعتوں میں تیرا ذکر ہوگا، دن کے اجالے میں میرا ذکر ہوگا، دن کے اجالے میں تیرا ذکر ہوگا، رات کے اندھیرے میں میرا ذکر ہوگا، رات کے اندھیرے میں تیرا ذکر ہوگا، چاند سورج ستاروں کی روشنی میں میرا ذکر ہوگا، چاند سورج ستاروں کی روشنی میں تیرا ذکر ہوگا، ہوا کی روانی پہ میرا ذکر ہوگا، ہوا کی روانی پہ تیرا ذکر ہوگا، پہاڑوں کی طاقت میں میرا ذکر ہوگا، پہاڑوں کی طاقت میں تیرا ذکر ہوگا، پرندوں کی اڑان پہ میرا ذکر ہوگا، پرندوں کی اڑان پہ تیرا ذکر ہوگا، پھولوں کی خوشبو پہ میرا ذکر ہوگا، پھولوں کی خوشبو پہ تیرا ذکر ہوگا، پھلوں کی مٹھاس پہ میرا ذکر ہوگا، پھلوں کی مٹھاس پہ تیرا ذکر ہوگا، علم والوں کے علم میں میرا ذکر ہوگا، علم والوں کے علم میں تیرا ذکر ہوگا، عمل والوں کے عمل میں میرا ذکر ہوگا، عمل والوں کے عمل میں تیرا ذکر ہوگا، سچوں کی صداقت میں میرا ذکر ہوگا، سچوں کی صداقت میں تیرا ذکر ہوگا، عادلوں کے عدل میں میرا ذکر ہوگا، عادلوں کے عدل میں تیرا ذکر ہوگا، سخیوں کی سخاوت میں میرا ذکر ہوگا، سخیوں کی سخاوت میں تیرا ذکر ہوگا، بہادروں کی بہادری میں میرا ذکر ہوگا، بہادروں کی بہادری میں تیرا ذکر ہوگا، تورات انجیل زبور قرآن میں میرا ذکر ہوگا، تورات انجیل زبور قرآن میں تیرا ذکر ہوگا، کلمہ نماز روزہ حج زکات میں میرا ذکر ہوگا، کلمہ نماز روزہ حج زکات میں تیرا ذکر ہوگا، قبر میں میرا ذکر ہوگا، قبر میں تیرا ذکر ہوگا، پل صراط پہ میرا ذکر ہوگا، پل صراط پہ تیرا ذکر ہوگا، میزان پہ میرا ذکر ہوگا، میزان پہ تیرا ذکر ہوگا، جنت میں میرا ذکر ہوگا، جنت میں تیرا ذکر ہوگا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفائی ہوگی۔
والے بولتے ہیں، ادھر آواز نہیں جا رہی ہے تو بولتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، ہر کسی کا اپنے نبی سے تعلق اور محبت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں سیاسی جلسہ ہونا، لوگ آگے ہو کے نعرے لگاتے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہمیں دیکھ لے۔ میں نے کہا بھائی وہ کینڈیڈیٹ بھی جھوٹا، عزت بھی جھوٹی، دنیا بھی جھوٹی، لیکن جس نبی کی بات میں کرنے جا رہا ہوں اللہ نے ساری عظمتیں اس کے قدموں سے وابستہ کر دی ہیں، پھر ہم کیوں شرمائیں؟ ہم اس نبی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، وقت بھی میں نے بچانا ہے اور اس عنوان کو کھولنا بھی ہے۔ توجہ رکھیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا ہے۔ میں نے کہا میں تو طالب علم اور چھوٹا ہوں، آپ ان کے دروازے پہ چلے جنہیں دنیا اشاق سمجھتی ہے، علم والے سمجھتی ہے، عمل والے سمجھتی ہے۔ میں نے کہا چلنا حضرت حسان کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ میں نے حضرت حسان سے پوچھا حضرت بتائیے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں حافظ شیرازی کے پاس آیا، میں نے کہا حافظ جی بتائیے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیا مفہوم ہے؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشْرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمْرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ۔ بہادر خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میں چلا، حضرت شیخ سعدی کے پاس آیا، حضرت فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس آیا، حضرت بتائیے نا ورفعنا لک ذکر کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا کے رب دی شان آکھا، دے شان تو شاندہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، وہ استاد حقیقت جا لگیا۔ میں ماموں گاندن سے نکلا لاہور آیا، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے حضرت سے آ کے پوچھا حضرت بتائیے نا ورفعنا لک ذکر کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ اشعار نہیں ہے، عقیدہ ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا اب یہ جانے اور میں جانوں کہو انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ نبی کا ذکر۔ میں نے کہا ہم وقت ہر چیز پہ دیکھتے ہیں لیکن انشاءاللہ نبی کا ذکر میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، اللہ آپ کو جزا دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں نے عرض کیا نا بڑے بڑے علماء نے خطباء نے اس پہ کلام کیا ہے، ذرا آپ طالب علم کے جملوں پہ بھی غور کرنا۔ میں ایک نئے رنگ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مفہوم دینے لگا ہوں۔ میں لاہور آیا، مجھے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے پتر اگر اس کو سمجھنا ہے پھر یہاں سے نکل اور دارالعلوم دیوبند چلا جا۔ میں نے کہا حضرت میں وہاں کس کے پاس جاؤں؟ وہاں تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، وہاں تو ایسی ہستیاں بھی ہیں جو جنت کو کہتی ہیں اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ وہاں تو ایسے عاشق ہیں جو کہتے ہیں اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وہاں تو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، میں کس کے پاس جاؤں نا؟ کہا بانی دارالعلوم دیوبند کے پاس چلا جا۔ میں تصورات کی دنیا میں حضرت نانوتوی کے قدموں میں پہنچا ہوں۔ میں نے کہا حضرت بتائیے نا، میں نے اپنے سامعین کو بتانا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مفہوم کیا ہے۔ میں قربان جاؤں عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ باتیں کرنی آسان ہے لیکن یوں نبی کا عشق پیش کرنا یہ علماء دیوبند کا وطیرہ ہے۔ حضرت نانوتوی نے قلم اٹھایا اور خدا کی قسم قوال کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔
اگر آپ کا ذوق ہونا، میرے شیخ نے یہ بات ہوا میں نہیں کہی، ذرا توجہ رکھنا، فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، ہاں تاریخ کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ سورج تھا، نہ کرنیں تھی، نہ ستارے تھے، نہ جگمگاہٹ تھی، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، نہ سردی تھی، نہ گرمی تھی، نہ خزاں تھی، نہ بہار تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ حسن تھا، نہ جمال تھا، نہ بلبل تھی، نہ چہک تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ تھی، نہ سبزہ تھا، نہ لہک تھی، نہ دریا تھا، نہ کنارہ تھا، نہ لہر تھی، نہ موج تھی، نہ آہ تھی، نہ فریاد تھی، نہ اقرار تھا، نہ انکار تھا، نہ جذبہ تھا، نہ احساس تھا، نہ سونا تھا، نہ جاگنا تھا، نہ رونا تھا، نہ مسکرانا تھا، نہ آدم تھا، نہ آدمیت تھی، نہ انسان تھا، نہ انسانیت تھی، نہ حیوان تھا، نہ حیوانیت تھی، غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ من روح، اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تابندہ ستارہ کے چمکا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ چلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات مارز وجود میں آ گئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔ اسی کو حضرت نانوتوی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ۔ ابھی میں آپ کا ذوق بنا رہا ہوں، ابھی اس عنوان کو سمجھاؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ میں چلتے چلتے ایک عاشق کے دروازے پہ گیا نا، میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کا کیا مفہوم ہے؟ اس عاشق نے کمال کر دیا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ صحن چمن کو اپنی، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور کے آنے سے پہلے آسمان کو اپنی بلندی پہ ناز تھا، زمین کو اپنی وسعت پہ ناز تھا، دن کو اپنے اجالے پہ ناز تھا، رات کو اپنے اندھیرے پہ ناز تھا، چاند سورج ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، پھولوں کو اپنی خوشبو پہ ناز تھا، پھلوں کو اپنی مٹھاس پہ ناز تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، ہوتا بھی کیوں نہ، یہ کمال ہی ایسے تھے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ اگر آپ کی توجہ ہونا، میں اس شعر کو تھوڑا سا کھولنے چلا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آسمان کو اپنی بلندیوں پہ ناز تھا، لیکن خدا کی قسم جب آئینہ معراج کی رات اس آسمان نے دیکھا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى عند سدرۃ المنتهى، تو یہ آسمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا کملی والے میں سمجھتا تھا کہ کائنات میں مجھ سے بلند کوئی نہیں ہے، لیکن آج سمجھ آیا بلندی کسے کہتے ہیں۔ آپ تو آپ ہیں، آپ کے قدموں سے جو جوتا جڑا ہے اللہ نے اسے بھی آسمانوں سے بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ توجہ رکھنا، یہ جو زمین ہے نا، زمین یہ سمجھتی تھی کہ مجھ سے وسیع کائنات میں کچھ نہیں ہے، میں سب سے زیادہ وسیع ہوں، لیکن اس کے بھی مان ٹوٹ گئے جب اس نے میرے محبوب کے اخلاق کی وسعت کو دیکھا نا، کہ دروازے پہ کافر کی بیٹی آئی ہے، ننگے سر ہے، کالی کملی دی ہے، کہنے والے نے کہا کملی والے کافر کی بیٹی ہے، کہا ہے تو بیٹی، اگرچہ کافر کی بیٹی ہے، باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر ہو، مصطفیٰ کے دروازے پہ بھی ننگے سر ہو۔ زمین پکار اٹھی، آقا میں سمجھتی تھی کہ کائنات میں سب سے وسیع میں ہوں، لیکن مجھے پتا چلا میرے جیسی اربوں کھربوں زمینیں بھی جمع ہو جائیں تو مصطفیٰ کے اخلاق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو معنی ہے صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ یہ جو دن ہے نا، دن اسے اپنے اجالے پہ بڑا ناز تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، اندھیرا چھایا ہے، دن آتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، دن کو اپنے اجالے پہ بڑا ناز تھا کہ میری بڑی روشنی ہے، میرا بڑا کمال ہے۔ لیکن جب کملی والے آئے نا،
وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. سورج کہنے لگا کملی والے میں تو سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اجلا پن کسی میں نہیں، کوئی اجالے تقسیم کرنے والا نہیں، لیکن کملی والے میرے اجالے کیا ہیں؟ میں تو صرف ظاہر کو روشن کرتا ہوں، لیکن آپ جو روشنی لے کے آئے ہیں اس نے تو اندھیر دل جو ہیں انہیں بھی روشن کر دیا ہے. میں نے کہا چاند سورج ستارے سمجھتے تھے کائنات میں ہم سے حسین کوئی نہیں ہے، لیکن جب والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے نا تو وہ بھی کہنے لگے اگر ہمیں حسن ملا ہے تو اس چہرے کے صدقے سے ملا ہے. رات کو اپنی سیاہی پہ راز تھا، لیکن جب انہوں نے واللیل اذا سیاہ زلفوں کو دیکھا ہے، رات کو بھی پتا چلا کہ مجھے سیاہی ملی ہے تو ان زلفوں کے صدقے سے ملی ہے. پھول کو اپنی خوشبو پہ بڑا ناز تھا، لیکن جب کملی والے کے پسینے کی خوشبو کو دیکھا نا پھر خوشبو کو بھی پتا چلا، پھول کو بھی پتا چلا مجھے خوشبوئیں ملی ہیں تو کملی والے کے پسینے کے صدقے سے ملی ہیں. پھلوں کو اپنی مٹھاس پہ بڑا ناز تھا، لیکن جب کملی والے کے لہجے کی مٹھاس کو دیکھا نا تو پھر انہیں بھی پتا چلا اگر ہمیں مٹھاس ملی ہے تو اس لہجے کے صدقے سے ملی ہے. علم والوں کو عمل والوں کو اپنے علم اور عمل پہ ناز تھا، لیکن جب میرے محبوب آئے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تو ساری کائنات کے علم عمل اخلاق والے کہنے لگے علم پھوٹتا ہے تو یہاں سے عمل ملتا ہے تو یہاں سے اخلاق ملتا ہے تو یہاں سے. تبھی تو شاعر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آسان مفہوم یہ ہے کہ صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میں قربان جاؤں یہ عنوان اتنا طویل ہے بندہ بولتا جائے سمٹتا نہیں ہے، لیکن میں ایک تخیل دے کے بات کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ. چلو کہ جو چاہتے ہیں آگے چلیں وہ تو قرآن پڑھو نا. وَرَفَعْنَا لَكَ. ہم اپنے نام کے نعرے نہیں لگواتے، ہم تو قرآن پڑھاتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ. میں ایک عاشق کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا حضرت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے کیا کہتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. سبحان اللہ. اہل علم تشریف فرما ہے، میری بات کی تصدیق کریں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا؟ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال نہیں مگر کسی میں. اگر آپ حضرات کا ذوق ساتھ دینا میں تفصیل میں جاؤں تو واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے. حضرت آدم سے شروع ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں پھر تو گھنٹوں چاہیے، لیکن میں آپ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف متن پڑھنے جا رہا ہوں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. اور میں نے عرض کیا نا ہم نبی کا تذکرہ اس نظریے کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بندے کہتے ہیں مولوی صاحب موسیقی روح دی غذا ہے، موسیقی کی ہے. ہم نے کہا ہوگی. مولوی صاحب تسی کہندے ہو ہوگی. میں نے کہا بھائی مولوی سے سوال پوچھو نا تو مولوی کا ضرب بھی بڑا ہونا چاہیے اور سوال کرنے والے کا پھر ضرب بھی کیا ہونا چاہیے تاکہ جواب آئے نا تو پھر پتہ چلے. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ہوگی ان کی روح کی غذا جن کی روحیں گندی اور مردہ ہیں. کیا خیال ہے؟ جن کی روحیں گندی اور اللہ کا شکر ہے ہماری روح گندی بھی نہیں ہے مردہ بھی نہیں ہے. ہماری روح کی غذا یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے. کہہ دو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے. توجہ رکھنا میں تفصیل میں نہیں جا رہا صرف متن پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے کہا آؤ میرے بھائی اگر ہر نبی اپنے ظہور کے وقت نبی بنا شاید عام لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن علماء کا ایمان ضرور نبی اگر اپنے ظہور کے وقت نبی بنے. میرے اور آپ کے نبی اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے. اگر باقی نبی اور ساری کائنات صرف مخلوق ہے، میرے اور آپ کے نبی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں. باقی نبی اگر عابد ہے، میرے اور آپ کے نبی کو ان عابدین کا امام بنایا گیا ہے. باقی نبیوں کو اگر صرف عملی معجزے ملے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی دیا گیا ہے. باقی نبی
نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں جو صرف کتاب اللہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا، میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا ہے۔ میں نے کہا قرآن کھولنا، قرآن میں ایک نبی کا تذکرہ ہے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جب ان کی باری آئی نا، قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی نا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں حجر اسود جنت کا پتھر دیا جاتا ہے، میرے نبی کی باری آئی نا، وہاں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، منبر سے لے کے آپ کے روضے تک جو ہے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک درخت کی نسبت ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کے ساتھ ایک درخت کی نسبت ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن وہ درخت جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا اس کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت چھوڑنا پڑی ہے، لیکن جس درخت کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے 1500 صحابہ کو اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ یہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ میں نے کہا تو قرآن کھولے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ذکر آئے گا حضرت ادریس علیہ السلام کا، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہو کان صدیقا نبیا۔ میرے نبی کی باری آئی نا، قرآن کہتا ہے الذی جاء بالصدق، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے ورفعناہ مکانا علیہ۔ میرے نبی کی باری آئی نا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں میں اکیلے خلیل اللہ ہے، میرے اور آپ کے نبی تمام نبیوں میں اکیلے حبیب اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے بیت اللہ کو آباد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے، میرے نبی نے پہلے دلوں سے نکالا ہے پھر بیت اللہ سے نکال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا ہے، میرے نبی نے شرائط اور اس کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے جناب اخلاق کی باری آئی نا، قرآن کہتا ہے وہ بڑے نرم دل تھے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی نا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی مدد کے لیے اللہ نے 2 فرشتے بھیجے ہیں، میرے محبوب کی باری آئی نا، بدر میں 2 4 5 10 نہیں، اللہ نے ہزاروں فرشتے بھیجے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، گنہگار بیٹوں کو کہتے ہیں میں تمہارے لیے رب سے دعا مانگوں گا۔ میرے نبی کی باری آئی نا، کہا میرے محبوب جب تو اپنے گنہگار امتیوں کے لیے سفارش کرے گا میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ تمام نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، لیکن کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ بلایا ہے، لیکن جب میرے نبی سے کلام کیا ہے عند سدرۃ المنتہا پہ بلایا ہے۔ میں قربان جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری کیے ہیں، میرے نبی کی انگلیوں سے اللہ نے 5 پانی کے چشمے جاری کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں نا تو فرماتے ہیں ان معی ربی۔ اب تفسیر کا وقت نہیں ہے، میں متن پڑھ رہا ہوں۔ ان معی ربی، جب میرے نبی کی باری آئی نا تو ہجرت کی رات فرمایا ان اللہ معنا۔ میں قربان جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، فرمایا ربی شرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دینا۔ میرے محبوب کی باری آئی نا، فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی نا، نبوت ملی ہے وجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ کوئی وزیر میرے اہل سے دینا تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میرے محبوب کی باری آئی نا، فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ میں قربان جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں جلدی جلدی تیرے قریب آیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے محبوب کی باری آئی نا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس سے اتنا اندازہ تو ہوتا ہے کہ بندے کو قرآن آنا چاہیے۔ کیا آنا چاہیے؟ اگر ہم قرآن سمجھتے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مفہوم کیا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، میں نے کہا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں،
توجہ رکھنا توجہ، میرے نبی کی عظمت اور شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا انبیاء کو اٹھا کے دیکھ، نبیوں میں ایک نبی ہے، میں قربان جاؤں، جن کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خذ الکتاب بقوہ، جب میرے محبوب کی باری آئی نا، فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے وہ بڑے پاک تھے، میرے محبوب کی باری آئی نا، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب تو پاک کرنے والا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی، قرآن کہتا ہے وہ متقی تھے، وَكَانَ تَقِيًّا، میرے محبوب کی باری آئی نا، فرمایا محبوب نہیں تیرے صحابہ کی شان ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، مجھے کہنے دینا کہ ہر نبی جو ہے اس کا امتی اگر ایک نیکی کرے نا اجر ایک ملتا ہے، یہ امتی نیکی ایک کرے اجر 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک ملتا ہے۔ پہلی امتیں جتنی نمازیں پڑھتی ہیں اجر بھی اتنی نمازوں کا ملتا ہے، یہ امت پڑھتی 5 ہے اجر 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ میں نے کہا عام بندہ سو جائے اٹھے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کملی والے سو جائیں اٹھے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ عام بندہ نماز پڑھ رہا ہو اسے کوئی بلائے نا، نمازی کو جواب نہیں دینا چاہیے، کملی والا کسی نمازی کو بلائے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز توڑ کے کملی والے کو جواب دے۔ میں نے کہا ہر نبی جو ہے وہ دنیا میں رحمت بن کے آیا ہے، خدا کا پیغام لے کے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، لیکن جب کملی والے کی باری آئی نا، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور دنیا والوں میں فرشوں کا بھی نبی ہوں، میں عرشوں کا بھی نبی ہوں۔ ہر نبی جو ہے اسے قیامت والے دن شفاعت صغریٰ ملے گی، میرے اور آپ کے نبی کو شفاعت کبریٰ ملے گی۔ ہر نبی جو ہے وہ دنیا میں رحمت بن کے آیا، لیکن کوئی کسی علاقے کے لیے میرے محبوب کی باری آئی نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب تو علاقے بستی کے لیے نہیں، تو فرشوں عرشوں کے لیے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے کو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سمیٹتا ہوں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال نہیں مگر کسی میں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا میں جو عظمت کی وجوہ ہے نا وہ بہت سی ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہاں تک میں مجمع کا ذوق بناتا ہوں، اس سے آگے دلال دیتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پہ، لیکن اب وقت بہت ہو گیا، میں سمیٹنے لگا ہوں۔ دنیا میں جو عظمت کی وجوہ ہے نا وہ بہت ساری ہیں، وہ کیا ہے؟ بہت ساری ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ محبوب ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ محبوب۔ کیا مطلب؟ کسی بندے سے چند لوگ محبت کرتے ہوں، یہ وجہ عظمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ شاگرد استاد سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولتے نہیں، کرتے یا نہیں کرتے؟ ہم مولانا یعقوب فیض صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا، جو صورتحال تھی نا، میرے ساتھ اتفاق ہوا 1-2 دفعہ، پہلے بھی یہاں پروگرام تھا، میں لیٹ پہنچا، میں نے کہا اس دفعہ پھر نہ ہو جائے، لیکن ان سے ہم ایک وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کون سی وجہ؟ یہ پیسے زیادہ دیتے ہیں، اکرام زیادہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا یہ میرے شیخ کے بہت پیارے دوست ہیں۔ آپ کو شاید یہ نسبت سمجھنا ہے، جس بندے کا آپ کا باپ حیا کرے آپ اس کا حیا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولتے نہیں۔ اگر نہ کرو گے تو لوگ کیا کہیں گے، کیسا بے حیا بندہ ہے، اس کے باپ کا دوست ہے اور یہ اس کا حیا نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہاں، اس جگہ ہم آتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، یہاں تک ہمیں لانے والے ان کے واسطے سے ہمارے شیخ، آپ کہیں گے کون؟ میں نے کہا متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت کے بھائی بھی ہیں، حضرت کے دوست بھی ہیں، جب ان کے بھائی بھی ہیں ان کے دوست بھی ہیں، ہم ان کا بھی حیا کرتے ہیں، ان کا بھی حیا کرتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ تو میں نے کہا محبت کی ایک وجہ محبوب ہونا۔ کیا مطلب؟ کہ کسی سے چند لوگ محبت کرتے ہوں، شاگرد استاد سے محبت کرتے ہیں، کالج، یونیورسٹی، سکول، حتیٰ کہ موٹر سائیکل مکینک استاد ہو تو لوگ اس کا بھی احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن میں ایک بات کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم، اگر استاد کا احترام سمجھنا ہے تو کسی مدرسے میں آ کے دیکھو۔ کہاں پہ آ کے دیکھو؟ آپ کہیں گے کیا مانا؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ سکول، کالج، یونیورسٹی وہاں پہ احترام نہیں ہے، لیکن مدرسے میں جتنی بھی جگہ ہے نا وہاں بندہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے
ان کے کاغذوں میں بیکار ہوتا جاتا ہے. بالآخر ایک دن آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ کے پینشن کے کاغذ ہیں، اب آپ گھر تشریف لے جائیے. خدا کی قسم مدرسے میں بندہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا جاتا ہے. ابھی یہ میڈیا پہ آپ نے چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک کے بزرگ عالم دین ہیں، چلا نہیں جاتا، ویل چیئر پہ ہے، شاگرد گھر سے ویل چیئر پہ اٹھاتے ہیں اور دوسری تیسری منزل پہ وہاں پہ آ کے سبق پڑھتے ہیں. اور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں نا، شاگرد جب واپس لے کے آتے ہیں، جیسے یہ پھول ہے نا، کسی نے پھول اٹھائے ہوئے ہو، یوں شاگردوں نے استاد کو اٹھایا ہوا، اور ایک دیوانہ جو ہے وہ جناب دروازے میں بیٹھا ہے، جوتا پہلے بھی صاف ہے، اسے مٹی نہیں لگی، لیکن پھر وہ ہاتھ سے ہی اسے صاف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر جب حضرت آئے نا، پھر حضرت کا پاؤں پکڑ کے اس میں جوتا پہناتا ہے. تبھی میں نے جملہ کہا، میں نے کہا ہاں تم دیکھو ان مدارس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے خدا کی قسم کچھ وقت ان مدارس کو دیکھو تمہیں پتا چلے گا خدا کی قسم یہ کیسے عظیم لوگ ہیں. یہ عظیم نہ ہوتے تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے کبھی پر بچھاتے. اگر یہ عظیم نہ ہوتے. اب آپ تھک گئے، آپ کے سبحان اللہ بتا رہی ہے. خیر میں عنوان سمیٹنے لگا ہوں. میں نے کہا محبوب ہونا، مرید اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، کارکن اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں. آج کل سیاسی ماحول عروج پہ ہے، لیکن ہمارے مدرسے مسجد کا پروگرام ہے، ہم تبصرہ نہیں کرتے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں. میں نے کہا دیکھو نا، ایک بندہ کہتا ہے میرا لیڈر جیسا بھی ہے اس میں 100 خامیاں ہیں، لیکن میرے لیڈر کو غلط نہ کہو، میں اپنے لیڈر سے پیار کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھنا کارکن محبت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو بھائی اسی طرح دنیا میں وجوہ عظمت میں سے ایک وجہ کسی کا محبوب ہونا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں نے کہا ذرا سمجھاؤ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیسے بلند کیا. اگر تو دیکھے گا نا کہ میرے نبی سے کون کون محبت کرتا ہے، آپ کس کس کے محبوب ہیں، تو میں نے کہا پھر مجھے کہنے دینا کہ میرے نبی محبوب ہیں جبریل کے، اسرافیل کے، میکائیل کے، اسرائیل کے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے، سوالات صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، مفسرین کے، مجتہدین کے، اولیاء اللہ کے، قطبوں کے، ابدالوں کے، غوثوں کے نانا وہ تو محبوب ہیں. حضرت خلیل کے، حضرت اسماعیل کے نانا وہ تو محبوب ہیں. اصحاب تورات، انجیل، زبور کے ہر حسین و جمیل کے نانا وہ تو محبوب ہیں رب جلیل کے. وہ کس کے محبوب ہیں؟ ہمارے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ سارے نہیں بولتے ہمارے بھی ہیں یا نہیں ہیں. کیا خیال ہے ان کی ختم نبوت، ان کی ناموس کے لیے میں اور آپ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے جان بوجھ کے، چونکہ مجھے پتا تھا بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے اہل علم مجھ سے پہلے خطاب کر چکے اور ختم نبوت پہ دلائل دے چکے ہیں، لیکن میں بات کو نبی کی عظمت سے شروع کر کے وہیں پہ لانا. توجہ رکھنا. میں نے کہا بھائیو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اہل علم کی جماعت تشریف فرما، میں تو طالب علم ہوں. میں نے کہا یاد رکھنا یہ میرے نبی کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ نے میرے امت کو، میرے نبی کو امت بھی عظمت والی دی ہے، اور اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، ایسے لوگ پیدا کیے ہیں خدا کی قسم جنہوں نے میرے نبی سے محبت کی انتہا کر دی ہے. دنیا حیران رہ جاتی ہے، ایسے بھی محبت ہوتی ہے، ایسے بھی محبت ہوتی ہے. میں نے کہا اصل کمال یہ امتی کا نہیں ہے، اصل کمال یہ میرے نبی کا ہے. یہ اصل عظمت جو ہے وہ میرے نبی کی ہے. ہمارا نظریہ ہے جب خدا قبول کرتا ہے تو قابلیت بھی پیدا کر دیتا ہے. میں ایک دو مثالیں دینے لگا ہوں تاکہ عنوان پہ بھی تھوڑی سی بات آ جائے، آپ کے جذبات بن جائے. ہمارے حضرت نے جو عنوان اور پروگرام رکھا ہے اللہ اکبر، اس کے حوالے سے یہ جو ہمارے دل و دماغ میں بعض دفعہ جو ہے وہ تھوڑی سی کمی اور کمزوری آ جاتی ہے، انشاءاللہ جب ہم یہ بات سنیں گے ہمارے جذبات دوبارہ بنیں گے کہ نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے ہم ہر جگہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی ناموس پہ سودے بازی برداشت محبت کرنے والے کیسے محبت کرتے ہیں. چلو لاہور سے شروع کرتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سب کہہ دو رحمت اللہ. اب میں نے جو زور لگانا تھا لگا لیا، اب آپ کا زور لگے گا تو انشاءاللہ تقریر چلے گی. کہو انشاءاللہ. امام الاولیاء، میں قربان جاؤں وہ شخصیت آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم تو ملک کے گلی کوچوں میں بتاتے ہیں.
وہ عاشق کہ جس کی قبر سے 40 دن تک جنت کی خوشبو آئی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اگر کمال اتنا بڑا، اعزاز اتنا بڑا ہے تو نبی سے محبت بھی کمال ہے. آپ نے حضرت کی سیرت کی جو کتابیں ہیں، حالات زندگی، ان میں علماء سے ان میں پڑھا ہوگا یا بڑے علماء سے سنا ہوگا. اس طالب علم سے سننا، حضرت کو جوانی میں فالج کا اٹیک ہوا، حضرت پہ فالج کا حملہ ہوا. حکیم محمد اجمل جو ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت کا علاج کیا. اس کے اثرات تو ختم ہو گئے، لیکن جاتے جاتے نظر پہ اثر پڑ گیا. حضرت کو اینک لگ گئی. دور اور قریب کی نظر جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد حضرت نے اینک کو اتار دیا. مرید کہنے لگے حضرت آپ کی نظر تو کمزور تھی، دور کی اور قریب کی، آپ نے اینک کیوں اتار دی ہے؟ حضرت کا جواب سننا. کہا میں مدینہ منورہ گیا، وہاں آغا کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک خاص خاندان کہ جن کے لوگ نبی کے روضے کی اندر کی صفائی کرتے ہیں. ہر بندہ اندر نہیں جا سکتا، جو لوگ اندر کی صفائی کرتے ہیں انہیں آغا کہا جاتا ہے. کہا ایک آغا جو تھا وہ میرا دوست تھا، جب وہ مجھے ملا نا وہ جانتا تھا لاہوری عاشق رسول ہے. اس نے کہا لاہوری اس دفعہ تجھے تحفہ دینا ہے اور کمال کا تحفہ دینا ہے. کیا تحفہ ہے؟ اس نے مجھے ایک چھوٹی سی پڑیا دی ہے. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا نبی کے روضے کے اندر جو سبز رنگ کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، میں نے ایک کپڑے کو جھاڑا، اس سے جو خاک نکلی ہے نا وہ میں نے تیرے لیے سنبھال کے رکھ لی. میں جانتا تھا کہ لاہوری نبی کا کتنا بڑا عاشق ہے. حضرت لاہوری فرماتے ہیں پہلے تو میں نے رب کا شکر ادا کیا، پھر میں پریشان ہو گیا اس مٹی کو رکھوں تو کہاں پہ رکھوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. میں نے عرض کیا نا محبت کرنے والے خدا کی قسم کمال کر دیتے ہیں. سوچو بیچار کے بعد حضرت کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا وہ جو میری سرما دانی ہے نا جہاں سے میں سرما آنکھوں میں لگاتا ہوں میں اس خاک کو وہاں پہ ڈال لوں گا تاکہ یہ خاک میری آنکھوں میں چلی جائے اور اس کے ادب کا حق ادا ہو جائے. فرمایا ادھر وہ خاک میری آنکھوں میں جانا شروع ہوئی ہے، ادھر اللہ نے میری نظر کو ٹھیک کر دیا ہے. کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک، جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے. محبت کرنے والے امام العالیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری. میرے بھائیوں کیسے لوگ تھے. کال کوٹڑی ہے، سزائے موت کا قیدی ہے، قربان جاؤں. صحابہ کے زمانے کی باتیں تو بڑی ہیں، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. آیا وکیل بھی کمال کا تھا جسے دنیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. آ کر قیدی کو کہنے لگے ہو قیدی اگر کل تو عدالت میں یہ کہہ دینا کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، میں تجھے سزائے موت سے بھی بچا لوں گا، اس کال کوٹڑی سے بھی نکال لوں گا. قیدی بھی کمال کا قیدی تھا. کہنے لگا مسٹر جناح کیسی باتیں کرتے ہیں، ساری زندگی گزار دی گناہوں میں، ایک ہی تو کام کیا نبی کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے، اور تو کہتے میں انکار کر دوں. کہا میں انکار نہیں کروں گا، کل جب عدالت سجے گی نا میں سینہ ٹھوک کے کہوں گا کہ راجپال کو قتل میں نے کیا. آئندہ بھی کوئی زبان نبی کے خلاف نکلے گی تو نکال کے کھینچ کے کتوں کے آگے پھینک دوں گا. اور جو آپ کو غلط فہمی ہے یہ کال کوٹڑی آپ کے لیے ہوگی، میرے لیے نہیں. میرے لیے یہ جنت ہے. کہا تیرے لیے جنت کیسے ہے؟ کہا جس رات سے میں یہاں پہ آیا ہوں خدا کی قسم ہر رات مجھے نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اور میں نے کہا عجیب بات ہے. قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تحریک ختم نبوت کے بہت بڑے سپاہی تھے. حضرت فرماتے ہیں میں میاں والی جیل میں گیا، جب تحریک ختم نبوت چلی نا تو وہاں پہ جو سپاہی تھا مجھے کہنے لگا قاضی صاحب مبارک ہو. اس جگہ پہ آیا جہاں پہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا تھا. کہا مبارک کیوں دیتا ہے؟ کہا ایک رات میں پہرے پہ تھا، میری اچانک نظر ان کی بیرک پہ پڑی نا تو
यूं महसूस होता रोशनियां ही रोशनियां, रोशनियां ही रोशनियां, यूं महसूस हुआ जैसे आग लग गई। मैं ड्यूटी पे था, मैं दौड़ता हुआ आया, मैंने जब देखा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी खत्म हो जाती है, वहां कोई आग नहीं, वहां कोई चीज नहीं, और गाजी आराम से सोया पड़ा है। मैंने दरवाजा खोला, गाजी के कदमों पे गिरा हूं। मैंने कहा गाजी ये क्या था? मैं पूछता हूं, गाजी इनकार करता है। लेकिन जब गाजी का आखिरी दिन आया ना, तो गाजी कहने लगा आ तुझे भी बताता जाऊं। उस रात मुझे ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब हुई, और अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ परेशान ना होना, परेशान ना होना, मैं हौज़े कौसर में तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा तुम क्या समझते हो? मैंने कहा मुसलमान गुनाह में, कमजोरी में जितना भी गिरा हो, लेकिन जब बात नबी की नामूस की आए तो फिर हम बर्दाश्त करते। मैं आखिरी बात सुना के बाद खत्म करने लगा हूं। बातें तो बहुत हैं, और ये उन्वान भी ऐसा है, उन्वान भी ऐसा है, खुदा की कसम चलता जाए तो बंदे को पता नहीं चलता। खैर सुनना जरा। 16 मई, कितना मई? 16 मई 1936 मैं एक दीवाने की बात सुनाने लगा हूं और बात समेटने लगा हूं, खत्म नबूवत का पैगाम देने लगा हूं। 16 मई है, 30 साल का कड़ियल जवान है, मद्रास इंडिया, और ये अंग्रेजी फौज में भर्ती है, लेकिन है नबी का आशिक। कहो सुभान अल्लाह। है नबी का आशिक, सर पे पगड़ी है, और नबी की नात का आशिक है, नबी की नात का आशिक है। ये मैं और आप रात के 1 बजे यूं नबी की तारीफ सुन रहे हैं। मैंने कहा घबराना ना, अल्लाह एक एक लम्हे पे इतना नवाजेगे कि हम सोच सकते भी नहीं। और ये बातें नहीं हैं, बातें नहीं हैं, ये रब के फैसले हैं, ये मुस्तफा की अजमत शान खत्म नबूवत है। तवज्जो रखना। असर की नमाज का बाद का वक्त है, यूं मुसलमान सिपाही एक एक करके जमा होने लगे, एक एक करके जमा होने लगे। एक हिंदू कहने लगा यार मेरा दिल करता है आज मैं तुम्हें तुम्हारे नबी की नात सुनाऊं। मैंने कहा ये कमाल हिंदू का नहीं है, ये कमाल मेरे नबी की अजमत का है। किसका है? कहा सुना। वो सुनाने लगा, मुसलमान झूमने लगे। एक हिंदू और गुजरा जिसका नाम चरणदास था, उस जालिम से बर्दाश्त ना हुआ, उसने पहले अपने हिंदू को रोका, तू क्या कर रहा है, मुसलमानों के नबी की नात पढ़ रहा है। उसने कहा मैं पढ़ूंगा, अल्लाह माफ फरमाए, उसने नबी की तौहीन की। जब उस हिंदू ने नबी की तौहीन की है, ये जवान जिसकी बात मैं सुनाने चला हूं, 30 साल का कड़ियल जवान, जिसके हुस्न जमाल का नक्शा उलमा ने खींचा है। कड़ियल जवान इतना खूबसूरत, अल्लाह अकबर, नाम गाजी मियां मोहम्मद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। गाजी कहता है अपनी जुबान बंद कर, तो अपनी जुबान से मेरे नबी की तौहीन कर रहा है। उसने कहा तू कौन होता है मुझे पूछने वाला, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। उसने कहा मुझे नबी का गुलाम कहते हैं, और जिसने भी नबी का कलमा पढ़ा है वो हक रखता है कि तेरी जुबान को रोके। उसने फिर तौहीन की है। गाजी सीधा अपने ऑफिसर के पास गया, उसे जाकर कहा इस बेईमान ने हमारे नबी की तौहीन की है, इसे कहो अलल ऐलान माफी मांगे, अलल ऐलान माफी मांगे, और अगर ये माफी नहीं मांगेगा इसका हशर वही होगा जो नबी के बेअदबों और गुस्ताखों का होता है। लेकिन वो भी आगे से हिंदू था, उसने इधर से बात सुनी, इधर से निकाल दी, बात आई गई कर दी। लेकिन जनाबे वाला यहाँ तो जज्बात बन चुके थे ना, यहाँ उनके नजदीक सिर्फ एक ही चीज के हर बात पे कंप्रोमाइज हो सकता है, नबी की नामूस, नबी की असमत पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। उनका ये नजरिया था कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं, उसका नजरिया था मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उनका ये नजरिया था एक यूं भी इबादत होती है, हम यूं भी इबादत करते हैं नामूस रसूल अकरम की, चाहते के इबादत करते हैं और जीने का हमें कुछ शौक नहीं, मरने की हमें कुछ फिक्र नहीं, वो मर के भी जिंदा रहते हैं जो हक की हिमायत करते हैं। उनका नजरिया था नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके में मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट मरो। ख्वाजा यसरफ की हुर्मत पे खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। उसने कहा अच्छा ईशा की नमाज पढ़ी, वही आज पक्का मुसलमान होगा। ईशा की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ के 2 रकात हाजत पढ़ी। अल्लाह मैंने जो इरादा कर लिया है ना, इरादा करना मेरा काम था, अब तौफीक देना। गन उठाई है, लोड की है, चरणदास के पास पहुंचे, ललकारा
چھپ کے جا کے وار نہیں کیا، پہلے للکارا، ظالم تو کہتا تھا نا کہ کون ہے مجھے پوچھنے والا، لے نبی کا غلام آ گیا ہے تجھے پوچھنے والا۔ اس نے گن سیدھی کی، وہ بھی فائر کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے وہ فائر کرتا، حضرت نے فائر کر کے وہیں پہ جہنم رسید کر دیا، پھر قریب آئے، اپنے جذبات کو ٹھنڈا کیا، اس کے گندے منہ پہ مار مار کے گن اس منہ سے میرے نبی کی توہین کرتا تھا اور کہتا تھا مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہاں سے دوڑے نہیں، وہاں سے بھاگے نہیں، وہ الارم جو خطرے کی گھنٹی خود بجائی۔ اب جناب سارے سپاہی جمع ہو گئے، آفیسر جمع ہو گئے، کہا سنو اس ظالم نے میرے نبی کی توہین کی، میں نے سمجھایا یہ باز نہیں آیا، میں آفیسر کے پاس گیا وہ بھی باز نہیں آیا، اس نے بھی اس کو نہیں سمجھایا۔ بالآخر میرے ایمان اور میری محبت نے مجھے مجبور کر دیا اور یہ فیصلہ ہے میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں، لیکن کوئی سپاہی جو مجھے ہاتھ کڑی لگانے کے لیے آگے آئے اس کے لیے شرط یہ ہے وہ ہندو بھی نہ ہو، سکھ بھی نہ ہو، عیسائی بھی نہ ہو، بلکہ کوئی مسلمان ہو جو آ کر مجھے ہاتھ کڑی لگائے۔ ایک مسلمان آفیسر کو لایا گیا، اس نے آ کے ہاتھ کڑی لگائی ہے۔ میں تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے جب مقدمہ لگانا 18 آدمی، کتنے آدمی؟ کسی کیس پہ 18 بندے گواہی دینے والے عام اور 3 بندے ڈاکٹر، کتنے؟ 18 سپاہی جو اس وقت موجود تھے، 3 ڈاکٹر۔ جج کو کہنے لگے جج صاحب یہ بندہ اس وقت جذبات میں تھا، ہوش میں نہیں تھا، اس نے اس لیے فیر مارا۔ غازی کہنے لگا جج صاحب جھوٹ بولتے ہیں، میں پورے ہوش و حواس میں تھا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے، اگر سمجھتے تو میرے کہے بغیر سبحان اللہ کہتے۔ اس نے کہا یہ کیا کہتے ہیں جذبات میں؟ جذبات میں کون سے جذبات؟ نبی کی عظمت پہ بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اللہ اکبر۔ وکیل آیا، وکیل کہتا ہے غازی صرف اتنا کہہ دینا کہ اس نے بھی گن اٹھائی تھی، میں نے بھی گن اٹھائی تھی، میں نے دفاع میں مارا ہے۔ جب عدالت سجی نا، اس نے کہا میں نے دفاع میں نہیں مارا، اس نے میرے نبی کی توہین کی تھی، میں نے جان بوجھ کے مارا ہے۔ عجیب باتیں ہیں۔ بالآخر جب فیصلہ ہو گیا، صرف 1 سال 12 اپریل 1937 کو اب تو سزائے موت ہوگی، تاریخ طے ہو گئی۔ کچھ عرصہ پہلے بس جو میں جملہ سنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے پورا گھنٹہ محنت کی ہے، میرے اس جملے کو سمجھنا۔ جج کہنے لگا تیری آخری تمنا اور آخری خواہش کیا ہے؟ میں قربان جاؤں، غازی نے جو جملے کہے نا خدا کی قسم بڑے پیارے جملے ہیں۔ غازی کہتا ہے آخری تمنا یہ ہو حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو، پینے والا غلام ہو، پلانے والے آقا ہو۔ پینے والا غلام ہو، پلانے والے آقا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ بھی سوچے کہ شیزان پینے کے بعد حوض کوثر پہ جا کے جام کوثر کیسے مانگیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، قادیانیوں کی مصنوعات صرف اپنی زبان کی لذت پوری کرنے کے لیے، تھوڑی سی آرام کے لیے قادیانیوں کی مصنوعات استعمال کر کے اس میں سے ایک وافر حصہ ہمارے نبی کے خلاف استعمال ہوتا ہے، نبی کی ختم نبوت کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اور قادیانیوں کی مصنوعات استعمال کر کے شیزان پی کے اللہ اکبر کس منہ کے ساتھ اپنے نبی سے جام کوثر پیئیں گے؟ میں نے کہا نانا یہ حقدار ہے نا جو اتنی بڑی قربانی دے کے کہتا ہے کہ آخری تمنا یہ ہے کہ آخرت کا دن ہو، حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو، پینے والا غلام ہو، پلانے والا مصطفیٰ ہو۔ اور بڑی عجیب بات علماء نے اس بڑی گھوڑے کا پیشاب پیے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا۔ 6 آدمی، 6 سپاہی پیرے پہ، 1 باورچی، 1 آفیسر، 8 آدمی، وہ اپنا بیان لکھواتے، ہاں بھئی اس قیدی کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ پہلا قیدی ہے۔ سزائے موت کے قیدیوں کے دن جیسے جیسے قریب آتے جائیں نا ان کے چہرے مرجھاتے جاتے تھے۔ یہ پہلا جوان ہے کہ اس کا چہرہ اور ہی خوبصورت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ساری رات عبادت میں گزار کے تہجد کے وقت غسل کرتا ہے، سفید جوڑا پہن کے، پگڑی باندھ کے، خوشبو لگا کے، تہجد پڑھ کے
فجر پڑھ کے جب یہ نکلا نا تختہ دار کی طرف، میں قربان جاؤں، تختہ دار پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلا جو کام کرتا ہے پورے جوش میں آ کے نعرہ لگاتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نعرہ لگانے کے بعد اس نے جو دوسرا کام کیا نا، ایمان والوں توجہ رکھنا، مدینے کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سے پوچھئے، ابھی تازہ تازہ مدینے سے ہو کے آئے ہیں، جب بندے کا مدینے کی طرف رخ ہوتا ہے نا، خدا کی قسم ہوائیں بھی معطر ہوتی ہیں، فضائیں بھی معطر ہوتی ہیں، قدم قدم پہ بندے کو ایسی راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے، بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے مدینے کی طرف رخ کیا ہے، اللہ آسمان بھی کہتا ہوگا، زمین بھی کہتی ہوگی، اللہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہوگا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر اس نبی کی عظمت بڑی ہے، اس کا ذکر بڑا ہے، تو اس کے ذکر اور عظمت پہ جو پہرا دینے والے ہیں وہ لوگ بھی بڑے ہیں۔ یہ غازی مدینے کی طرف رخ کر کے کہتا ہے، آقا غلام آ رہا ہے۔ کیسے جملے، کیسے جملے، اس وقت کیفیات کیا ہوں گی؟ پھانسی کا پھندا سامنے، آقا غلام آ رہا ہے، سزائے موت ہو گئی۔ جب آپ کو تختہ دار سے اتارا نا، پھر وہ لوگ لکھتے ہیں، کہا خدا کی قسم چہرہ تو اس کا پہلے ہی کمال تھا، وہ 30 سال کا جوان ہو، اللہ اکبر، 30 سال کا جوان ہو اور نبی پہ قربان ہو جائے، چہرہ دمکے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ کہنے لگے جب اسے پھانسی گھاٹ سے اتارا تو چہرہ اور خوبصورت ہو گیا۔ میں نے کہا ہوتا کیوں نہ، ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر مصطفیٰ کے قدموں میں آنکھیں کھل گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور میرے بھائیوں، میرے محبوب کی ایک ایک ادا، ایک ایک بات، ایک ایک پہلو، ایک ایک طریقہ میرے محبوب کا بلند ہے۔ کیا ہے؟ بلند ہے۔ اگر دنیا آخرت کی بلندیاں چاہتے ہیں، اس نبی کے قدموں سے جڑ جائیں، انشاءاللہ عظمتیں ہی عظمتیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ دعا فرما دیجیے، دستار بندے یا بچوں کی تو تھوڑا سا مولانا قاری شریف صاحب، مولانا قادر بخش اوان صاحب، مفتی ظاہر شاہ صاحب، قاری عبدالرحمان صاحب تشریف لے آئیں، بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے چلے جائیں۔ پہلے دستار بندی والے محمد رومان راشد بن راشد اکرام، محمد رومان راشد، تو اس بیٹھ جائیں، دعا کے بغیر نہ جائیں۔ عبدالرحمان خان، محمد فیضان امجد، محمد عمر ایاس، اسناد وصول کرنے والے سلمان حافظ سلمان عمر بن حافظ محمد عمر، عامر خان بن مزمل خان، محمد ابو بکر عثمان بن محمد عثمان، حافظ احسن خالد بن خالد محمود، حافظ محمد سعد زاہد بن زاہد نذیر، جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے ان کے کچھ پارے ابھی باقی ہیں، کیونکہ ایک اچھا موقع تھا، حضرات علماء تشریف فرما تھے، ان کا دست شفقت ان کے سروں پر رکھوایا ہے،
تاکہ اللہ جل شانہ ان کے علم میں، عمل میں، حافظے میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ اور باقی جن کے اسناد تقسیم ہوئی ہیں، الحمدللہ وفاق المدارس کا امتحان A+ گریڈ یعنی ممتاز میں پاس کر چکے ہیں، اور الحمدللہ جیسے بنین یعنی بچوں کی حفظ اور ناظرے کا بہترین انتظام ہے، اسی طرح بچیوں کے لیے بھی نہ صرف حفظ ناظرہ بلکہ ترجمہ تفسیر کی کلاس بھی باقاعدہ بڑی مستورات کے لیے جو ہے وہ جاری ہے۔